بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام 0.2 میں خوش آمدید۔ آج کی یہ ویڈیو کسی عام دن یا عام موضوع پر نہیں ہے، بلکہ یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے بنائی گئی ہے۔ اگر آپ کے دل میں کبھی یہ خواہش جاگی کہ کاش میرے گناہ معاف ہو جائیں، کاش اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کاش مجھے جنت کا راستہ مل جائے، تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک جواب ہے، ایک امید ہے، ایک دروازہ ہے جو اللہ کے قرب کی طرف کھلتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ذو الحج کی اور یوم عرفہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کا دن سب سے بہترین دن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ صحیح مسلم۔ سوچئے کیسا دن ہوگا وہ جس دن اللہ خود فرشتوں کے سامنے فخر سے کہتے ہوں گے، میرے بندے دیکھو، میرے سامنے ہاتھ پہ لائے کھڑے ہیں، آنکھوں میں آنسو، دل میں ندامت اور زبان پر میرا ذکر ہے، میں نے انہیں بخش دیا۔ کیا ہم اس دن کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ یوم عرفہ کا روزہ پچھلے اور اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ کا روزہ پچھلے ایک سال اور اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ صحیح مسلم۔ اتنا بڑا انعام صرف ایک دن کے روزے کے بدلے، سبحان اللہ۔ یہ دن آپ کے لیے ہے، میرے لیے ہے، ہر اس شخص کے لیے ہے جو سچے دل سے توجہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ دن وہ موقع ہے جب آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، دعائیں رد نہیں ہوتی، دل نرم ہو جاتے ہیں اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس ویڈیو کو سننا محض اتفاق نہیں، یہ اللہ کی طرف سے آپ کے دل تک پیغام ہے۔ تو کیا آپ تیار ہیں اپنے رب کے حضور جھکنے کے لیے، عرفہ کے دن روزہ رکھنا، توبہ کرنے اور دعا مانگنے کے لیے؟ آئیے مل کر نیت کریں، عرفہ کے دن روزہ رکھیں گے، زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں گے، سچے دل سے توبہ کریں گے اور دوسروں کو بھی یاد دلائیں گے۔ ذو الحج کے پہلے 10 دن وہ دن جس سے اللہ کو سب سے زیادہ محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب دن کوئی نہیں جن میں نیک اعمال کیے جائیں۔ صحیح بخاری۔ یہ وہ دن ہے جن میں ایک نیکی کا اجر 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، دعائیں رد نہیں ہوتی، روزے کا ثواب بے حساب ہے اور اللہ کی رحمت چھم چھم برس رہی ہوتی ہے۔ ان 10 دنوں میں کرنے والے 10 اہم کام۔ نیت کی تجدید۔ ان 10 دنوں کو زندگی کا اہم موڑ سمجھیں، خود سے وعدہ کریں، میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ روزہ رکھنا، خاص طور پر 9 ذی الحج یوم عرفہ۔ ایک دن کا روزہ پچھلے اور اگلے سال کے گناہوں کی معافی۔ 5 وقتہ نماز اور تہجد کی پابندی۔ فرض کے ساتھ نفل عبادات، خصوصاً تہجد میں مانگی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تکبیرات کہنا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ ہر نماز کے بعد بازار میں، گھروں میں دل کی گہرائی سے قرآن پاک کی تلاوت، روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ اور غور و فکر کے ساتھ۔ صدقہ و خیرات، ہر دن اللہ کے نام پر کچھ نہ کچھ دیں، چھوٹا عمل بڑا اجر۔ اپنے والدین سے حسن سلوک، جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ ان دنوں میں ان کی دعائیں آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ قربانی کی نیت اور تیاری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور اللہ سے محبت کا عملی ثبوت۔ توبہ و استغفار، دل سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتے رہیں، دوسروں کو یاد دلانا۔ یہ عمل صدقہ جاریہ ہے، کسی کو خیر کی بات بتانا بھی عبادت ہے۔ یاد رکھیں، یہ دن صرف تقویم پر نشان لگانے کے لیے نہیں آئے، یہ اللہ کی طرف سے خاص دعوت ہے کہ آؤ میرے بندو، میں تمہیں معاف کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے راضی ہونا چاہتا ہوں۔ کیا آپ تیار ہیں اللہ کے قریب ہونے کے لیے؟ ان دنوں کو ضائع نہ کریں، یہ بار بار نہیں آتے۔
یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے بنائی گئی ہے، اس کو آگے شیئر کریں تاکہ یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچے جو شاید محروم رہ جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ کسی کی زندگی بدل جائے اور آپ کو اس کا ثواب ہمیشہ کے لیے ملتا رہے۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل تک پہنچا تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل قصص الاسلام 0.2 کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ عرفہ کے دن اللہ سے کیا مانگیں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھیں، آپ کی دعائیں قبول فرمائے اور عرفہ کا دن آپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر، والسلام۔